نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين صدق الله العظيم۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز کا اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ نماز کا اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مقاصد کہ برے کاموں سے بے حیائی کے کاموں سے بچنا۔ اس آیت کے اندر یہی کہا اللہ تعالیٰ نے، ان الصلاۃ، بے شک نماز، تنہا عن المنکر، روکتی ہے برے کاموں سے، والبغی، بے حیائی کے کاموں سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی میں نے پڑھی، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کی بنیاد ہے۔ نماز دین کی بنیاد ہے۔ تو ہم نے پہلے وضو کا طریقہ سیکھا تھا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا تھا وضو نا اس دن سب کے۔ آج ہم نماز کا اسٹرکچر سیکھیں گے، نماز کی ظاہری شکل کیسی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد نماز کا اندرونی حصہ ہم سیکھیں گے اگلے مرحلے میں کہ نماز میں کس مقام پہ کیا پڑھتے ہیں اور اس کی تفصیل کیا ہے۔ تو ہم نے تھوڑا سا اس دن شروع کیا تھا، ٹائم نہیں تھا، وضو تو مکمل ہو گیا تھا، تکبیر تحریمہ کی تفصیل تھوڑی سی بیان کی تھی تو وقت ختم ہو گیا تھا۔ تو آج ہم تکبیر تحریمہ سے دوبارہ شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے۔ اللہ اکبر جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر تو نماز کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ کا مطلب ہے کہ حرام کرنے والی تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہر وہ کام جائز یا ناجائز منع ہو جاتا ہے جب آپ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تکبیر تحریمہ سے سب کچھ حرام ہو جاتا ہے، اسی لیے تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ سے لیے کہتے ہیں۔ تکبیر اللہ اکبر کہنے کو کہتے ہیں، تکبیر اللہ اکبر، اور تحریمہ حرام کرنے والی۔ اب آپ نے اللہ اکبر کہا، نیت باندھ لی۔ پہلے میں نے ایک دو باتیں بتائی تھی تکبیر تحریمہ کے متعلق، ابھی دوبارہ بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، میری طرف دھیان رکھیں، پھر میں بعد میں پوچھوں گا۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، مردوں کے لیے، لڑکوں کو اور مردوں کو، ٹھیک ہے، اور لڑکیوں کو، خواتین کو سینے تک، ٹھیک ہے۔ اور ہاتھوں کی حالت کیسی ہو؟ ہاتھوں کو اپنے قدرتی حال پہ رکھنا ہے، ایسے نہیں رکھنا ٹائٹ، اپنی مرضی سے نہیں ہاتھ کو کوئی اینگل یا کوئی شکل دینی ہے، اپنے قدرتی حال پر، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ خواتین یہاں تک رکھیں گے، اللہ اکبر، سینے پہ ہاتھ باندھ۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھوں کو قبلے کی رخ رکھنا ہے، قبلے کی طرف ہتھیلی، انگلی، سب کا رخ، چہرہ، یہاں تک کہ دونوں پیر قبلے کی طرف ہونے چاہیے۔ قبلے کے رخ کا مطلب یہ ہر اعضاء، ہر چیز قبلے کی طرف، اور اس کو ہاتھوں کو ایسے کرنا، سخت کرنا یا ایسے کرنا، یہ سب مکروہ ہے۔ بعض لوگ ایسے کر لیتے ہیں جلدی سے، بعض لوگ ایسے کر لیتے ہیں، یہ سب مکروہ صورتیں،
چونکہ ہاتھ اٹھانا قبلے کی طرف ہتھیلی کا انگلیوں کا ہونا یہ سنت ہے. سنت کے خلاف جو بھی عمل ہوگا مکروہ ہوگا. سنت کی الٹ کیا ہے؟ مکروہ. ٹھیک ہے. آپ ہاتھ کیسے باندھیں گے؟ اللہ اکبر. ہاتھ آپ نے یہ ایسے کلائی کو ہلکا بنا کے پکڑنا ہے اس طرح, اور تینوں انگلیاں اس طرح. ٹھیک ہے. یہ لڑکیوں کے لیے نہیں ہے, آپ نہیں کریں گے, یہ مردوں کے لیے ہے, لڑکوں کے لیے. اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے. ٹھیک ہے. دیکھ لیں ایسے ناف کے نیچے, یہ سنت عمل ہے. ٹھیک. اور لڑکیوں کے لیے, لڑکیاں کندھے تک ہاتھ اٹھائیں گی. اللہ اکبر. ہاتھ کی پوزیشن حیت ویسی ہی ہوگی مگر سینے تک. اللہ اکبر. کندھے تک اٹھائیں گی اور سینے پہ ہاتھ باندھیں گی. اور ہاتھ باندھتے نہیں ہیں, لڑکیوں کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا کافی ہے. ان کے لیے یہی سنت ہے, سینے پہ. ٹھیک ہے. اب آپ نے ثنا پڑھی. ہم خالی فزیکل نماز کی فزیکل شکل, ظاہری شکل, اسٹرکچر کو بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہ نماز پڑھنے والے کی ظاہری صورت کیسی ہونی چاہیے, اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے احکامات کیا ہیں, فرض کیا ہے, واجب کیا ہے, سنت کیا ہے, مکروہ کیا ہے, مستحب کیا ہے, مباح کیا ہے, یہ اگلے اس میں بتائیں گے. ابھی صرف ظاہری شکل. آپ نے ہاتھ باندھ دیا. اب آپ نے ثنا پڑھی, تعوذ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. پھر اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی, پھر سورت ملائی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ نے رکوع میں جانا ہے. رکوع میں جب جائیں گے تو لڑکیوں کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ وہ اتنا جھک جائیں کہ ان کا ہاتھ تک گھٹنوں تک پہنچ جائے. ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ گیا تو کافی ہے. مردوں کی طرح بالکل سیدھا ہونا, یعنی یہ جو شیو ہوتا ہے نا بالکل اس شیو میں ضروری نہیں, وہ لڑکوں کے لیے ضروری ہے. ویسے تو فرض تو اتنے میں ادا ہو جائے. رکوع کرنا فرض ہے, رکوع کرنا حکم میں فرض ہے. رکوع, اور اگر جس کا ہاتھ گھٹنوں تک, اتنا رکوع کیا کہ اس کا ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ گیا تو فرض ادا ہو جائے گا. لیکن سنت یہ ہے کہ جو لڑکے ہیں مرد حضرات, ان کا سر, پیٹھ, کمر ایک سیدھ میں ہو. سر, پیٹھ, کمر ایک سیدھ میں ہو. اس طرح جھکنا ہے اور دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا. ٹھیک ہے. یہ ان کے لیے سنت ہے. اور جتنا مضبوطی سے گھٹنوں کو پکڑنا سختی سے سنت ہے. کہتے ہیں کہ جو آدمی نماز میں اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑے گا اس کو گٹھیا کا مرض نہیں ہوگا. یہ گھٹنوں کی تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. رکوع, اور نظر کہاں ہو؟ رکوع کے اندر نظر دونوں ایڑیاں جو ہیں ان کے بیچ میں ہونی چاہیے. دونوں ایڑیوں کی, یعنی پاؤں کی جو پچھلا حصہ ہے ایڑیاں, اس پر نظر ہونی چاہیے رکوع میں. سمجھ گئے؟ رکوع میں نظر کہاں ہونی چاہیے؟ ایڑیوں کے, دونوں ایڑیوں کے درمیان میں. ٹھیک. پھر آپ نے تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی العظیم 3 دفعہ. رکوع میں, سجدے میں, رکوع اور سجدے میں, رکوع اور اس کو منع کر کے اس کو جاؤ ایک بڑا آدمی جائے, سمجھدار آدمی وہاں جائے, باہر جائے, بولو اندر وہ درس ہو رہا ہے, ذرا باجا بند کرو اپنا. اب اس بیچارے کو کیا پتا, بیچارہ اپنی مزدوری کرنے نکلا ہے. تو ایسے موقع پہ غریب لوگ ہوتے ہیں, پھیری لگاتے ہیں, تو نرمی سے کہنا چاہیے. غریب کا دل چھوٹا ہوتا ہے, پیار سے, محبت سے, نرمی سے کہنا چاہیے غریب آدمی کو, ڈانٹنا نہیں چاہیے.
اور معذرت کرنی چاہیے کہ معذرت ہے، ذرا تھوڑا سا آپ بند کر لیں گے. جو کام نرمی اور پیار محبت سے ہو جاتے ہیں وہ سختی سے نہیں ہوتے. اچھا، تو رکوع میں آپ نے سبحان ربی العظیم تسبیح پڑھنی ہے. میں آپ کو ایک مسئلہ بتا رہا تھا، رکوع کے اندر تسبیحات کا پڑھنا سنت ہے 3 دفعہ. رکوع میں تسبیحات کا 3 دفعہ پڑھنا سنت ہے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم رکوع میں، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ. 3 دفعہ کہنا کیا ہے؟ سنت ہے. اور 3 سے زیادہ کہنا مستحب ہے. مستحب ہے بھائی، اللہ کا ذکر اتنا کرنا سنت ہے. اس کے بعد گناہ نہیں ہو سکتا، ثواب بڑھ جائے گا، لیکن جتنا ضروری ہے وہ سنت 3 دفعہ. 3 دفعہ سے زیادہ کہا 5 دفعہ 7 دفعہ تو یہ مستحب ہے. طاق آداب میں کہنا مستحب ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. رکوع اور سجدے کی تسبیحات، پیروں کے درمیان فاصلہ، ہاں یہ ضروری ہے. رکوع اور ہاں یہ ضروری بات بتائی. ہاں بتاتا ہوں آپ کو. تو رکوع اور سجدے کی تسبیحات کو سمجھ لیں. رکوع اور سجدے کی تسبیحات 3 دفعہ پڑھنا سنت ہے، اور 3 سے زیادہ دفعہ پڑھنا مستحب ہے. نماز کے 5 مستحبات ہیں نا. نماز میں کتنی چیزیں مستحب ہیں؟ 5. نماز میں 5 مستحب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ایک مستحب یہ ہے کہ رکوع اور سجدے کی تسبیحات 3 دفعہ سے زیادہ پڑھیں. اچھا، ایک چیز جس کے محمد نے توجہ دلائی ہے کہ دونوں آپ جب کھڑے ہوں گے قیام کی حالت میں تو دونوں پاؤں کے درمیان میں فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ 4 انگلی کا ہونا چاہیے. کوئی لوگ اس طرح کر کے کھلا کے نکالتے ہیں، غلط، مکروہ ہے. اور پیر ایسے آگے چڑھے گا. ہاں، یہ میں نے آپ سے شروع میں بتایا نا کہ آپ جب قیام میں کھڑے ہوں تو آپ کی ہر چیز قبلہ رخ ہونی چاہیے. قبلہ رخ، پیر قبلہ رخ، چہرہ قبلہ رخ. ہاں نظر نیچی کر سکتے ہیں آپ، سجدے کی جگہ سنت ہے. قیام کی حالت میں سجدے کی طرف نظر ہونا، رکوع میں دونوں ایڑیوں کے درمیان میں نظر ہونا. ٹھیک ہے، اور سلام پھیرتے ہوئے کندھوں پہ نظر ہونا. یہ نماز کے مستحبات میں سے ہے، 5 مستحبات میں سے. ٹھیک ہے، تو دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے اور دونوں پیر سیدھے ہونے چاہیے. ٹھیک، ایسے کوئی بات رہ جائے تو مجھے یاد دلا دیجیے. اب آپ نے رکوع کیا، تسبیحات پڑھی، سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے آپ کھڑے ہو گئے. سمیع اللہ لمن ربنا اللہ، آپ کھڑے ہوں گے. کھڑے ہونے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے. جو پیچھے مقتدی ہیں وہ ربنا لک الحمد کہیں گے. ٹھیک ہے، امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمدہ، پیچھے جو مقتدی ہیں وہ کہیں گے ربنا لک الحمد. اور بھی تسبیح ہے مگر وہ فرض نماز میں منع ہے. ہمارے یہاں فرض نماز میں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، تو اس سے زیادہ نہ کہیں، نفل میں کہہ سکتے ہیں. قیام کی حالت میں کھڑے ہیں، رکوع کر کے آپ جب کھڑے ہوئے ہیں تو اس حالت کو قومہ کہتے ہیں. رکوع کے بعد جو آپ کھڑے ہوں گے تو اس حالت کو سجدے میں جانے سے پہلے اور رکوع کے بعد اس حالت کو قومہ کہتے ہیں. یہ نماز کے فرائض میں نہیں آتا؟ نہیں، قومہ جو ہے واجبات میں آتا ہے. کھڑے رکوع سے ایک رکن کی مقدار کھڑا ہونا پھر سجدے میں جانا یہ واجب ہے. یاد رکھیے گا، اگر کوئی آدمی جس نے رکوع کیا اور رکوع کرنے کے بعد کھڑا ہوا اور کھڑے ہوتے ہی سجدے میں چلا گیا، اگر جان بوجھ کے ایسا کیا تو نماز نہیں ہوگی. اس نے واجب چھوڑ دیا، ایک واجب ترک کر دیا، ایک واجب چھوڑ دیا. اگر جان بوجھ کے چھوڑا تو نماز نہیں ہوگی. اگر بھولے سے چھوڑا بے خیالی میں تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. ٹھیک، اب یہ ایک رکن کی مقدار کھڑا ہوگا کم سے کم. ایک رکن کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے کئی دفعہ بتایا. 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یا 3 دفعہ الحمدللہ الحمدللہ. یا کا مطلب ہے
الگ الگ، یا تو یہ یا تو یہ یا تو یہ. جب آپشن بیان کرتے ہیں تو یا لگاتے ہیں، تینوں ایک ساتھ نہیں. اللہ اکبر، الحمدللہ. ایک رکن کی یہ مقدار ہے، یاد رکھیے گا. ایک رکن کی مقدار کتنی ہے؟ ایک رکن کی مقدار کتنی ہے؟ ایک رکن کی مقدار کتنی ہے؟ شرعی مقدار 3 دفعہ سبحان اللہ، یا 3 دفعہ الحمدللہ، یا 3 دفعہ اللہ اکبر. کہنے میں جتنا وقت لگتا ہے اس کو ایک رکن کہتے ہیں فقہ میں. تو نماز کے اندر رکوع اور سجدے میں ایک رکن کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے. جو جان بوجھ کے جس نے ترک کیا اس رکن کو، نماز اس کی نہیں ہوگی، اور اگر بھولے سے کیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ اگر ضروری ہے کہ جب ہم لوگ سجدے میں جائیں تو 3 دفعہ سبحان اللہ نہیں، ضروری نہیں ہے. 5 دفعہ، 7 دفعہ، 9 دفعہ، 11 دفعہ، جتنا چاہیں آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. لیکن مستحب یہ ہے کہ تعداد میں پڑھیں. 3 دفعہ تو سنت ہے، اس کے بعد پڑھا تو مستحب ہے، مگر تعداد طاق ہونی چاہیے. طاق کا مطلب 3، 5، 7، 9، 11، 13، 15، 17، 19، 21، یعنی یہ ہونی چاہیے تعداد. ایک جفت ہوتے ہیں نا، جفت 2، 4، 6، 8، 10، یہ ہوتے ہیں جفت، یعنی برابر، اور یعنی قابل تقسیم. اور وہ ہوتے ہیں، اس کو آڈ نمبر کہتے ہیں طاق. اور جو جفت ہے برابر، ان کو ایون نمبر کہتے ہیں. آپ نے میتھ میں پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ ایک رکن کا مقدار کھڑا ہونا ہے قیام کے بعد، رکوع کے بعد قیام میں، جب وہ قوما میں کھڑے ہوں گے آپ. پھر اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، سجدے میں جائیں گی. اب سجدے کا طریقہ سمجھیں، سجدے کا صحیح مسنون طریقہ. آپ جب سجدے میں جائیں گی تو پہلے کون سے اعضاء رکھیں گی؟ سب سے پہلے آپ جب سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو یہ لڑکوں کے لیے ہے. لڑکے اور لڑکیوں میں تھوڑا فرق ہے اٹھنے اور بیٹھنے میں، کیونکہ لڑکے اور لڑکیوں کی نماز میں 12 جگہ فرق ہوتا ہے. لڑکے اور لڑکیوں کی نماز میں 12 جگہ فرق ہیں. سمجھ گئے؟ 12 جگہ فرق ہے. لڑکیوں اور لڑکوں کی نماز ایک جیسی نہیں ہوتی. تو آپ جب سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر کہہ کے، تو سب سے پہلے آپ دونوں گھٹنے رکھیں گے. سب سے پہلے کیا رکھیں گے؟ دونوں گھٹنے. پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ. یہ سنت طریقہ ہے. پہلے دونوں گھٹنے رکھنا، پھر دونوں ہاتھ، پھر اس کے بعد آپ نے پہلے ناک رکھنی ہے، پھر پیشانی. ٹھیک؟ اور اٹھتے ہوئے اور سجدے سے فارغ ہو کے جب آپ کھڑے ہوں گے تو اس کے برعکس کھڑا ہونا ہے، بالکل الٹا، اسی کی الٹی ترتیب سے. کہ سب سے پہلے سجدے سے آپ ماتھا اٹھائیں گے، ناک اٹھائیں گے، پھر اس کے بعد گھٹنے کے بل آپ ہوں گے، پھر اپنا گھٹنا اٹھائیں گے، ہاتھ رکھیں گے دونوں، اور پہلے پھر ہاتھ اٹھائیں گے، پھر دونوں گھٹنے اٹھائیں گے، پھر آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے. صحیح ہے؟ میں تھوڑا سا یہاں غلط بات، وہ ایک چیز غلط بیان کر گیا کہ آپ سجدے میں جب جائیں گے تو سب سے پہلے پیشانی رکھیں گے، پھر ناک رکھیں گے، پھر دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ، پھر پیشانی، پھر ناک. اور جب آپ کھڑے ہوں گے تو اس کے برعکس کھڑے ہوں گے، اس کے الٹ. ٹھیک ہے؟ پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک اٹھائیں گے، پھر دونوں ہاتھ اٹھائیں گے، پھر یہ دونوں گھٹنے اٹھائیں گے، اور واپس آپ اپنے قیام کی حالت میں ہو جائیں گے. پھر اب آپ دوسری رکعت پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ دوسری رکعت پڑھیں گے، ثنا چھوڑ دیں گے، ثنا چھوڑ دیں گے، اعوذ باللہ تسمیہ چھوڑ دیں گے، بسم اللہ سے شروع کریں گے. بسم اللہ پڑھی، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی، پھر اس کے بعد سورت ملائی. سورت ملانے میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ سورت جو آپ نے پچھلی رکعت میں پڑھی تھی اس کے بعد کی ہونی چاہیے. سورتوں کو نماز میں ترتیب سے پڑھنا واجب ہے. اگر آپ نے الٹ پھلٹ کیا تو واجب ترک ہو جائے گا. اگر جان بوجھ کے ایسا کیا تو آپ پہ سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. اور اگر آپ نے بھولے سے کیا تو آپ پہ سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. اگر آپ نے جان بوجھ کے ترتیب بدلی سورتوں کے پڑھنے میں، اگر آپ نے ترتیب جان بوجھ کے بدل دی،
سمجھے؟ پہلے کی صورت کو بعد میں پڑھا، بعد کی صورت کو پہلے پڑھ لیا. جیسے قل اعوذ بالناس آخری ہے، قل اعوذ بالناس، تو قل اعوذ بالناس پڑھ لیا، پھر آپ نے دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھی، تو یہ ایک آپ نے واجب ترک کر دیا، یعنی آپ نے ترتیب الٹی کر دی. آپ کو پہلے سورہ فلق پڑھنی تھی پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ ناس. ٹھیک. اب آپ نے دوسری رکعت اپنی مکمل کی. کیونکہ ہم فزیکل ترتیب بتا رہے ہیں. ہم کیا بتا رہے ہیں؟ کیا بتا؟ ہم نماز کا ظاہری ڈھانچہ بتا رہے ہیں. اندر کیا کیا پڑھتے ہیں، جہاں جہاں ضروری سمجھ رہا ہوں میں بتا رہا ہوں، مسئلہ کوئی آ جاتا ہے بیچ میں. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو بعد میں پڑھاؤں گا کہ ثنا پڑھنے کا کیا حکم ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے. اعوذ باللہ پڑھنے کا کیا حکم ہے، تسمیہ پڑھنے کا کیا حکم ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کا کیا حکم ہے، فرض میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا کیا حکم ہے، اور پہلی دوسری رکعت میں کیا حکم ہے، تیسری چوتھی رکعت میں کیا حکم ہے. سب کا حکم الگ الگ ہے. پھر نفل اور سنت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا کیا حکم ہے. ٹھیک ہے. یہ تفصیل میں بتاؤں گا جب میں انٹرنل اندرونی مسائل بیان کروں گا نماز کے. ابھی ہم صرف ظاہری ڈھانچہ جو ہے نا بیان کر رہے ہیں. اب آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے، آپ نے دوسری رکعت مکمل کی، پھر آپ چلے گئے سجدے میں، رکوع میں. ٹھیک ہے. رکوع میں چلے گئے اور ویسے ہی آپ نے جیسے بتایا رکوع کرنا ہے، مضبوطی سے ہاتھ پکڑنے، کہ اب اپنے مضبوطی سے گھٹنوں کو پکڑنا ہے، اور آپ کا سر، پیٹھ اور کمر ایک سیدھ میں ہونی چاہیے. ایسے رکوع کرنا ہے کہ یہ آپ نے ایک سیدھ میں ہو، یعنی ایسے بریکٹ کی شکل میں آپ کا جسم فزیکل طور پر بریکٹ کی طرح ہو جائے. سمجھے؟ الٹا ایل سمجھ لیں. لڑکیاں جو ہیں وہ صرف ان کا ہاتھ، لڑکیوں کا گھٹنوں تک ہاتھ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. مضبوطی سے پکڑنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے، اور ان کا بریکٹ کی شکل میں نہ بھی ہو، بس جہاں تک سہولت سے ان کا ہاتھ پہنچ جائے اور جتنی وہ کمر سیدھی کر سکیں بس. اچھا. اب آپ رکوع سے پھر کھڑے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے، پھر اس کے بعد ایک رکن کی مقدار کھڑے ہو گئے پچھلی رکعت کی طرح. پھر اس کے بعد آپ سجدے میں چلے گئے ویسے ہی. پہلے کیا رکھنا ہے؟ پہلے آپ نے رکھنا ہے دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ. پہلے ابھی آپ رکوع سے جا رہے ہیں نا سجدے میں، ابھی رکوع سے آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جا رہے ہیں، تو پہلے دونوں گھٹنے رکھیں گے، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ، پھر اس کے بعد پیشانی، اور جب اٹھیں گے اس کے برعکس. ٹھیک ہے. اب آپ کی یہ رکعت مکمل ہو گئی. 2 سجدے کر لیے آپ نے. سجدے میں ایک فزیکل صورت یہ ہے، ضروری ہے بیان کرنا، کہ سجدے میں آپ کا پیشانی آپ نے ناک اٹھانی نہیں ہے سجدے سے. سجدے کی حالت میں آپ نے پیشانی ٹکا کے رکھنی ہے مستقل، اور دونوں ہاتھ ایسے رکھنے ہیں کہ اگر کان سے پانی ٹپکے تو آپ کے سیدھے ہتھیلی پہ پڑے، ہتھیلی کی بیک سائڈ پہ پڑے، سینٹر میں. ہاتھ اس طرح رکھنے آپ نے. اور لڑکے کس طرح بیٹھیں گے؟ لڑکے ایک پاؤں بچھا کے اور ایک پاؤں کھڑا کر کے. ٹھیک ہے. اور لڑکیاں سیدھے ہاتھ کی طرف پاؤں موڑ کے بیٹھیں گی. ٹھیک ہے. یہ فرق ہے لڑکے. اب آخری رکعت میں قاعدہ اگر آپ 2 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی 2 رکعت، تو آپ التحیات پڑھیں گی، التحیات للہ. اور کلمہ شہادت جب لا پہ اٹھائیں گی، کلمہ شہادت پڑھیں گی تو لا الہ پہ اٹھائیں گی، الا اللہ پہ گرا دیں گی. اور انگلیوں کو ہاتھ میں اس طرح حلقہ بنانا ہے، حلقہ. ٹھیک ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. انگلیوں کو کھولنا نہیں. آپ کہتے ہیں جب تک یہ انگلی بند رہتی ہے شیطان پہ لعنت ہوتی ہے. جب سلام پھیر لیں پھر اس انگلی کو کھولیں. یہ 2 رکعت والی میں سلام پھیرنے سے پہلے جو آپ بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ آخرہ کہتے ہیں. قاعدہ آخرہ میں بیٹھنا فرض ہے، تشہد کی مقدار. اور 4 رکعت والی میں قاعدہ، پہلے 2 قاعدے ہوتے ہیں، 2 قاعدے.
پہلے کو قاعدہ اولا کہتے ہیں، دوسرے کو قاعدہ آخرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ نے اتحیات میں کیسے بیٹھنا ہے؟ اتحیات کے اندر آپ کا ہاتھ، آپ کی ران ہے اس کے اوپر سیدھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. آپ کی ران پہ جب آپ ہاتھ رکھیں گے تو ایسے رکھیں گے برابر، ٹھیک ہے. ایسے لٹکا کے نہیں رکھیں گے. دیکھیں ادھر، ادھر دیکھیں میری طرف، ایسے لٹکا نہیں ہونا چاہیے ہاتھ. آپ نے ایسے رکھنا ہے سیدھا، گھٹنے کی سیدھ میں، ٹھیک ہے. اور انگلیوں کو ملا کے رکھنا ہے، انگلیوں کو ملا کے رکھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ اتحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے. اگر 4 رکعت والی ہے تو اتحیات کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے. 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے. اور اگر 2 رکعت کی ہے یا آپ قاعدہ آخرہ میں ہی بیٹھے ہیں تو پھر آپ اتحیات کے بعد درود شریف پڑھیں گے. درود شریف کے بعد کوئی بھی ایسی دعا جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ربنا ظلمنا، جو بھی دعا آپ کو ایسی جو قرآن و حدیث دونوں میں ہو آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور فرض کے علاوہ دوسری نمازوں میں 1 سے زیادہ دعا پڑھ سکتے ہیں. اچھا، آپ قاعدہ آخرہ میں جب سلام پھیریں گے تو نظر کہاں ہونی چاہیے؟ کندھوں پہ، اور الٹے ہاتھ کی طرف اس کندھے پہ. اور سلام پھیرتے وقت سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ سلام پھیرتے وقت جب سلام کریں تو فرشتوں کو سلام کی نیت ہو، اور سیدھے ہاتھ کی طرف جتنے لوگ بیٹھے ہیں نماز کے لیے، نماز میں شامل ہیں، ان کو سلام کی نیت ہونا. اور الٹے ہاتھ پہ جب سلام پھیریں تو نیت کندھے پر ہو، اور الٹے ہاتھ کی طرف جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اگر جماعت ہو رہی ہے تو سب کو سلام کی نیت کرنا سنت ہے. اسی لیے سلام کے بعد مصافحہ کرنا بدعت ہے، چونکہ آپ نے جب سلام پھیرا تو سب لوگوں کی نیت کر لی، اور جب آپ نے اس طرف سلام پھیرا تو فرشتوں سمیت آپ نے الٹے ہاتھ کی طرف سب بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کی نیت کر لی. اس لیے نماز کے بعد سلام کرنا کیا سمجھا؟ بدعت کیا ہے، منع فرمایا ہے علماء نے، ٹھیک ہے. یہ ہماری نماز ایک ظاہری شکل جو ہے وہ ختم ہو گئی. اب ہم کل جو ہے بات کریں گے آئندہ اس پر کہ اندر کیا پڑھنا ہے اور ان کے مسائل کیا ہیں، اور جو کچھ پڑھنا ہے تسبیحات قیام میں، رکوع میں، اور جو تلاوت کرنی ہے اس کا شرعی احکامات کیا ہیں، فرض واجب سنت ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا میں، ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.